آج یونیورسٹی نہیں جانا؟ وہ بیڈ پہ لیٹی آنسو بہا رہی تھی کہ آپی کی آواز آئی۔ نہیں، طبیعت خراب ہے۔ آواز کو نارمل رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے اس نے کہا۔ ماضی ایک فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے چلنے لگا۔ اسے یونی جوائن کیے ہوئے ابھی 1 سال ہی ہوا تھا۔ وہ بہت پردے والی نہ صحیح مگر بے حیا بھی نہیں تھی، ایسا اس کا خیال تھا۔ ایک بڑی سی چادر اوڑھ کے وہ اپنے اعمال چھپانا چاہتی تھی کہ یونی میں اس کی دوستی ایک احمد نامی ایک لڑکے سے ہوئی۔ پتہ نہیں کہاں سے اس لڑکے کو اس کا نمبر ملا۔ وہ روز اسے میسج کرتا اور وہ آگے سے 2-4 سنا کے فون آف کر دیتی۔ اسے شروع میں ہی فون بلاک کر دینا چاہیے تھا، مگر اسے بڑی دیر سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ اب آہستہ آہستہ وہ ان میسیجز کی عادی ہو گئی تھی۔ وہ لڑکا کہتا تھا کہ وہ باقی سب کی طرح وقت گزاری نہیں کر رہا، اور وہ سوچنے لگی کہ اس میں کچھ برائی بھی نہیں ہے۔ وہ نکاح کرنے کا کہتا ہے تو اس میں کوئی بری بات تو نہیں ہے۔ اور ایسے ہی وہ شیطان کی باتوں میں آ گئی اور پھر میسیجز کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سب ٹھیک جا رہا تھا۔ اس کے اندر جو گلٹ تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے رہی ہے، اللہ کو ناراض کر رہی ہے، اس گلٹ کو بھی اس نے حلال محبت کی جھوٹی تسلیاں دے کے سلا دیا۔ گھر سے باہر تو نکلنے کی اجازت نہیں تھی تو وہ یونی میں ہی اس سے مل لیتی۔ پھر آہستہ آہستہ وہ اسے اپنی تصویریں بھیجنے لگی کہ سر پہ دوپٹہ تو لیا ہوا ہے، ایسے بھی تو یونی میں سب دیکھتے ہیں، تصویریں بھیجنے میں کیا حرج ہے بھلا۔ اور یہی اس نے غلطی کی۔ اسے کچھ دن بعد اپنی ایک سہیلی سے پتہ چلا کہ اس لڑکے کی پہلے ہی انگیجمنٹ ہوئی ہے۔ شروع میں تو اسے یقین ہی نہیں آیا، مگر جب اللہ نے اس کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ حلال محبت صرف نکاح کے بعد ہوتی ہے، نکاح سے پہلے کوئی محبت حلال کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ اللہ کو کتنی عزیز تھی کہ اللہ نے اس کا دل واپس پھیر دیا۔ اس نے فوراً نماز پڑھ کے توبہ کی اور کچھ بھی کہے بغیر اس لڑکے کو بلاک کر دیا۔ وہ یونی میں اس سے بات کرتا تو وہ اگنور کر کے آگے بڑھ جاتی۔ پھر وہ لڑکا اسے بلیک میل کرنے لگا ان تصویروں سے جو وہ کبھی بھیجا کرتی تھی۔ وہ ڈر گئی اگر اس نے واقعی اس کا کوئی گھر والوں کو غلط پکچر سے بلیک میل کیا یا دکھا دیں تو وہ کیا کرے گی۔ اس سے آگے وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اس کی بھوک مر چکی تھی۔ وہ جتنا اس سب کے بارے میں سوچتی اتنا اس کا دماغ گھومنے لگتا تھا۔ اذیت ہی اذیت تھی۔ وہ کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ اس سب کی وجہ سے بہت ڈپریسڈ اور نا امید رہنے لگی تھی۔ وہ لڑکا کہتا تھا کہ مجھ سے بات کرو ورنہ میں یہ پکچرز فوٹو شاپ کر کے تمہارے پیرنٹس کو دکھا دوں گا۔ وہ بات کرنے لگی۔ عجیب سا گلٹ رہتا تھا۔ پھر ایک دن اس لڑکے نے ملنے کا مطالبہ کر دیا۔ وہ بیڈ پہ لیٹی رو رہی تھی، اپنی ساری غلطیوں پہ پچھتا رہی تھی، مگر اب تو دیر ہو چکی تھی۔ اس نے ارادہ کیا چلو ملنے میں چلی جاتی ہوں۔ وہ وہی لیٹے لیٹے ہچکیوں سے بلک بلک کے رونے لگی۔ آپی نے دیکھا تو فوراً اس کے پاس آئی۔ اس نے ایک سانس میں آپی کو ساری کہانی سنا دی۔ بھلے ہی وہ جج کریں، کم از کم دماغ سے بوجھ تو ہٹے، دل تو ہلکا ہو۔ آپی نے تحمل سے اس کی بات سنی، کچھ دیر خاموش رہیں، پھر کہا پکچرز کا تو کوئی مسئلہ نہیں، میرے دوست کا بھائی سائبر کرائم میں ہے، وہ یہ مسئلہ حل کر دے گا، مگر تم اللہ سے اتنی نا امید کیسے ہو سکتی ہو؟ جس اللہ نے پہلے تمہیں اس گندگی سے نکالا، تمہیں توبہ کا موقع دیا، وہ دوبارہ تمہیں رسوا ہونے دے سکتا ہے کیا؟ اور دیکھو ابھی بھی اس نے تمہیں اس مشکل سے نکال دیا ہے۔ تم نا امید ہونے کے بجائے دعا کرتی، پھر دیکھتی اللہ کیسے تمہاری مدد کرتا ہے، تمہیں اتنے عرصے کی ذہنی اذیت بھی نہ سہنی پڑتی۔ آپی اور بھی بہت کچھ کہتی رہی تھیں، مگر اس کا دل شکر سے بھرا تھا۔ غم بھی تھا کہ وہ کیسے اللہ سے نا امید ہو گئی، دعا کی طاقت کو کیسے بھول گئی۔ وہ آنسو بہاتی ہوئی پھر سے نماز پڑھ کے توبہ کرنے لگی۔